لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آج حضرت سیدنا مبارک رحمہ اللہ کا ہم یہ عرس مبارک کا سلسلہ ہے، یہی آنے والا مہینہ رجب المرجب آپ مبارک کا وصال۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ میرا باپ پیر نہیں تھا، میرا دادا پیر نہیں تھا، میرے خاندان میں کوئی پیر بڑا عالم نہیں تھا۔ ایک ایسی گاؤں کا میں رہائشی تھا کہ جہاں پر پڑھانے والا عالم بھی نہیں ملتا تھا اور پڑھنے کے لیے مجھے کلومیٹر میل سفر کرنا پڑتا تھا۔ لیکن مبارک صلی اللہ علیہ نے کیا کیا؟ فرماتے بچپن سے میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت رسول وہ امر ہے جو انسان کو ممتاز کر دیتا ہے۔ ابھی بابا خادم حسین کا مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان کا امتیاز کیا تھا کہ حضور کے ساتھ اٹوٹ کر محبت کرنا، عشق کرنا امر ہو گیا، اس کا نام تاریخ میں درج ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہماری مبارک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضور سے محبت تھی، اور میں نے کسی سے سنا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کا مبارک چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت مکرم مبارک تھا، جس طرح کے آسمان میں کبھی سورج نظر آتا ہے یا رات کو کبھی چاند چمکتا ہے، یا کسی نے کہا کہ حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا جس طرح گلاب کا پھول خوبصورت ہوتا ہے۔ فرماتے میں نے یہ مثال، اب حضور کی طرح کا تو کوئی چیز نہیں ہے نا، حضور تو سب سے ممتاز ہے، سب سے منفرد ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے صحابہ نے مثال پیش کیا۔ جناب جابر نے کیا کہا کہ جس طرح کا ان الشمس فی تجری وجہ، گویا سورج آپ کے چہرہ مبارک میں وہ دوڑ رہا ہے۔ کسی صحابی نے کہا جس طرح وہ آسمان میں 14 کے چاند کی طرح حضور کا مبارک چہرہ ہے۔ کسی نے کہا جس طرح کی تلوار، چمکتا ہوا تلوار، جب اس پر وہ دودھ کے شعاع پڑتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ چمک پیدا ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ محمد عربی کا مبارک چہرہ اتنا خوبصورت چہرہ تھا۔ مبارک سے فرماتے تھے کہ میں نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ کے نبی کا مبارک چہرہ اتنا خوبصورت تھا جس طرح گلاب کا پھول پھولوں میں خوبصورت ہے، پھولوں میں ممتاز ہے، بڑے پھول ہے، لیکن جو نام اللہ نے گلاب کے پھول کو دیا ہوا ہے اس کا اپنا ہی مقام مرتبہ ہے۔ فرماتے میں جاتا تھا اور گلاب کے پودے کو ڈھونڈتا تھا اور گلاب کے پھول کو چن لیتا تھا اور گلاب کے پھول کو لے کر آنکھوں سے لگا کر رویا کرتا تھا، اور پشتو زبان میں شعر پڑھتا تھا۔ پٹھان ہے جانتے ہیں کہ زمان یار پشان کے رنگ دے گلاب ازکر دی پچھتی کر زوما، اے گلاب کی پھول تمہاری رنگت میرے محبوب کی طرح ہے، میرے یار کی طرح ہے، میرے معشوق کی طرح ہے، اسی لیے میں تمہیں اپنی جیب میں لے پھرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے بوسے لیتا ہوں، تمہیں آنکھوں سے لگاتا ہوں۔ جس چیز کا نسبت محبوب کے ساتھ ہو جائے اس سے بھی محبت کرنا چاہیے۔ روایت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب قاضی یوسف رحمہ اللہ، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ دست راست تھا، قاضی القضاء، جس کے برکت سے مذہب حنفی دنیا میں پھیل گیا۔ کسی نے کیا کہا تھا کہ میں کدو کو پسند نہیں کرتا، کدو کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے کہا یہ سزا کا لائق ہے، عتاب کا لائق ہے۔ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو کدو پسند تھا، مرغوب تھا۔ جو چیز حضور پسند فرمائے اس کو ناپسند کہنا یہ گناہ سے کم نہیں ہے، سزا والی بات ہے۔ اسی لیے حضور کے ساتھ جس چیز کی نسبت اور اس کے ساتھ محبت کرنا بھی حضور سے گویا محبت کا ایک تقاضا ہے۔ تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے محبت تھی۔ دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ کہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے دوستوں سے محبت تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ میں اس تڑپ اور تلاش میں ہوتا تھا کہ اللہ کا ولی ملے، میں ان کی بارگاہ میں جاؤں، ان کے مجلس میں جاؤں، ان کے ساتھ بیٹھوں۔ ہمارے پشاور میں جناب حاجی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ شریفہ کا۔ اب دیکھو نا، ہم مشہور تو نقش بندی ہے، لیکن یاد رکھو ہم نقش بندی بھی ہے الحمدللہ، اور ہم قادری بھی ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم شہنشاہ بغداد سیدنا شاہ عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارا بھی مرشد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ اولیاء کے درمیان اس طرح ہے، سردار کی طرح ہے۔ جناب سیدنا مجدد سے مبارک فرماتے ہیں ہمارے رہبر، ہمارے مربی سلسلہ عالیہ مجددین نقشبندیہ کا سردار
فرماتے ہیں میں ترقی کرتا 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 ایک مقام پر رک گیا، اس مقام سے آگے لے جانے میں کس ہستی نے میرے ساتھ مدد فرمائی؟ وہ شہنشاہ بغداد جناب سیدنا غوث اعظم مبارک کی ذات نے میری مدد فرمائی۔ تو ہم سیفی بھی مجددی بھی ہیں اور ہم الحمدللہ قادری بھی ہے۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جناب غوث اعظم کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ لوگوں نے شاید افواہیں سنی ہوگی، لوگ تو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی والدہ سے محبت ہوتی ہے، اپنے سگی والدہ سے محبت ہر کسی سے زیادہ ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے کسی کی ماں، کسی کی والدہ اگر فاسقہ بھی ہے، فاجرہ بھی ہے، تو تقاضا بھی یہ ہے اور انسان کا طبیعت بھی یہ ہے کہ اپنی ماں سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہوتا ہے اس سے محبت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کا خاص نسبت ہے جناب شاہ نقشبند کے ساتھ اور جناب سیدنا امام ربانی مبارک کے ساتھ، تو ان کی محبت کا غلبہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن الحمدللہ ہم ایک نسبت کے ساتھ قادری بھی ہے۔ مبارک رحمہ اللہ کا جو علاقہ ہے افغانستان کے بالکل اینڈ پہ قندوز کا، اس علاقے سے چلتا ہوا مبارک وہ یہاں مشرق کی طرف آئے، پاکستان کے بارڈر کے پاس پچیر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ کس کام کے لیے؟ سلسلہ عالیہ قادر شفا کا فیض حاصل کرنے کے لیے، اس کا فیض دینے کے لیے۔ اور آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے مرشد کے دربار میں ہوتا تھا، جناب مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمہ اللہ مبارک رحمۃ اللہ اپنی مرشد کے دربار میں ہے، وہاں خدمت کر رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ فرماتے مسجد کو میں جھاڑو بھی لگایا کرتا تھا، سالکین کا بھی خدمت کرتا تھا، اپنے مرشد کا بھی خدمت کرتا تھا۔ مرشد کے پاس مسکنت تھا، فقر تھا، پیسہ نہیں تھا، میں ادھار کر کر کے اپنا زمین بیچ کر میں خانقاہ کے سالکین کے مہمانوں کا خدمت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں ہر رات بلا ناغا درود قادر شریفہ، تو تیرے قادر کا درود ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، یہ میں پڑھا کرتا تھا۔ کتنا پڑھا کرتا تھا؟ 1000 دفعہ نہیں، 2000 دفعہ نہیں، 3000 نہیں، 4000 نہیں، 5000 نہیں، بلا ناغا ہر رات 6000 مرتبہ اس مبارک درود پاک کو میں پڑھا کرتا تھا۔ یا مبارک کا اس طریقے کے ساتھ محبت اور تعلق تھا۔ آج بھی ہمارے خانقاہ میں آستانے میں الحمدللہ بلا ناغا ہر روز عصر کی نماز کے بعد ختم غوث شریف ہوتا ہے، حضور غوث اعظم کا ختم ہوتا ہے۔ پہلے ہم 100 مرتبہ کہتے ہیں، 1000 دفعہ اللہم صلی علی محمد سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ، اس کے بعد 500 مرتبہ ختم شریف ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے بعد پھر درود پاک 1000 دفعہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یہ بلا ناغہ ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے؟ جبکہ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کے 50 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہوا ہے۔ مبارک رحمہ اللہ کا بلا ناغہ ہر روز یہ معمول ہے۔ تو الحمدللہ ہم نقشبندی بھی ہے، مجددی بھی ہے، ہم قادری بھی ہے، ہم چشتی بھی ہے، الحمدللہ ہم سہروردی بھی ہے، یہ سارے ہمارے سروں کے تاج ہے۔ لیکن مبارک رحمہ اللہ چونکہ آپ مبارک کا مشرب مجددی تھا، جناب سیدنا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھو نا ہر ولی 100 سال کے لیے مجدد ہوتا ہے، صدی کا مجدد 100 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس مبارک دین کو تازہ کرنے کے لیے میرے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ حضور نے کہا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، ختم بی الرسل، میرے بعد نبوت ختم ہے، رسالت ختم ہے، لیکن میرے بعد ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوگا جو میرے دین کو، اس اسلام کو تازہ کرے گا ہر 100 سال کے بعد۔ لیکن حضور سیدنا امام ابراہیم مبارک وہ ہستی ہے، سرہن شریف کا وہ شہنشاہ ہے، کیا مبارک حضور کے 1000 سال بعد کا مجدد بنے، اور کس طرح مجدد بنے؟ کیا مبارک 100 سال کے نہیں پوری 1000 سال کے لیے مجدد الفسانی بن کر اللہ کی طرف سے انعام ہوا اس امت پر۔ آپ مبارک 1000 سال کا مجدد ہے، اور آپ نے وہ علوم معارف بیان فرمائے ہیں کہ جس پر ماقبل اولیاء نے گفتگو نہیں فرمائی۔ اب میں آپ کس طرح سمجھاؤ، ذرا خواص کی باتیں ہیں کہ یہ ولایت کبریٰ ہے، ولایت صغریٰ ہے، نیچے جو ہے وہ ظلال کے دوائر ہے، ان پر تو اولیاء کرام نے گفتگو فرمائی، ان پر درسی ہوئی، کتابوں میں لکھائی ہوئی، لیکن اس کے اوپر جو مقامات ہیں، کمالات نبوت ہے، کمالات رسالت ہے، انبیاء العظم ہے، حقائق 7 ہے، اس کے بعد حقائق نبویہ، حقائق الہیہ، حب صرفہ، معبودیت صرفہ،
اخیم لا تعین کا مقام، یہ وہ مقامات ہے جس پر امام ربانی رحمہ اللہ سے پہلے کسی اللہ کے ولی نے کھل کر اظہار نہیں فرمایا۔ تو آپ مبارک کا اس کے ساتھ تعلق تھا، ایک نسبت تھا، اسی لیے آپ مبارک اس نسبت کو بیان فرمایا۔ لا